بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا دان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پچھلے 3 دن سے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے ایکس آفیشل اکاؤنٹ سے ایک پیغام اور ایک ویڈیو مسلسل پن کی ہوئی ہے، اور اس ٹویٹ میں ایک مقدمہ بنایا گیا ہے۔ میں اس مقدمے کو آپ کے سامنے پوائنٹ وائز پیش کروں گا۔ نمبر 1، فال آف ڈھاکہ کا اصل گناہگار جنرل یحییٰ ہے، نہ کہ شیخ مجیب، اور جنرل یحییٰ نے اپنی ذاتی طاقت کو بڑھانے کے لیے ملک کو ٹوٹنے دیا۔ نمبر 2، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پاکستان کے ہر شہری کو پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یحییٰ خان اور شیخ مجیب میں سے غدار کون تھا۔ نمبر 3، اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے اینگل سے مجیب کو محب وطن اور جنرل یحییٰ کو غدار قرار دیا۔ نمبر 4، اس کے بعد انہوں نے 1971 کے جو حالات تھے ان کو پاکستان کے موجودہ حالات سے کمپیئر کرنے کی کوشش کی اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ مجیب کی طرح عمران خان صاحب بھی محب وطن ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ نمبر 5، آخر میں جنرل یحییٰ اور جنرل عاصم منیر کی تصویریں سائیڈ بائی سائیڈ لگا کر ان دونوں کو غدار بنانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو میں عمران خان صاحب کے اندھے اور جاہل پیروکاروں، ایکس کے ہینڈلروں اور جھوٹ بنانے والی فیکٹریوں کے فورمینوں سے درخواست کروں گا کہ جناب آپ تاریخ اور کتاب سے اتنے دور ہیں جتنے کہ عمران خان صاحب سچ سے اور کردار کی پختگی سے۔ آپ اتنا بڑا پکھنڈ کھولنے سے پہلے چند کتابیں تو ضرور پڑھ لیتے، مگر انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے تو صرف ایک جھوٹا بیانیہ بنانا تھا اور حقائق کو تروڑ اور مروڑ کر پیش کرنا تھا۔ خان کے مکتی بانی کے سپاہی تاریخ درست نہیں کر رہے تھے بلکہ تاریخ میں سے پروپیگنڈے کا مٹیریل اکٹھا کر رہے تھے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کا بیانیہ اٹھا لیں اور صرف کاپی پیسٹ کر دیں۔ خواتین و حضرات، میں پہلے آپ کو کچھ تاریخی حقائق بتاؤں گا اور پھر آخر میں خان کی گند آلود سیاست، جھوٹ، فریب اور اس فریب کو دیا گیا اسلامی ٹچ جو ہے وہ آپ کو بتلاؤں گا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر ہم حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پاکستانی جنرل آفیسر کی لکھی ہوئی کتاب ٹریجڈی آف ایررز پڑھنی چاہیے۔ وہ کتاب اس وقت میرے پاس امریکہ میں موجود نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا۔ اس کے بعد ہندوستان کا پرسپیکٹو جاننے کے لیے یہ ایک کتاب ہے جو لیفٹیننٹ جنرل JFR جیکب نے لکھی ہے۔ اس کا نام ہے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ، برتھ آف اے نیشن۔ یہ جنرل جیکب جو ہیں، یہ جب 71 وار ہو رہی تھی تو اس وقت یہ جنرل ارورا کے چیف آف سٹاف تھے۔ اس کے بعد اگلی بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے ڈیڈ ریکننگ، ریٹن بائی شمیلہ بوس۔ یہ ایک ہندو بنگالی خاتون ہیں جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، اور یہ اسپیشلی پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا گئیں، انہوں نے لوگوں کے انٹرویوز کیے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی اور بہت محنت سے لکھی ہے۔ اس کو ضرور پڑھیں آپ۔ اس کے بعد جناب یہ کتاب ہے بنگلہ دیش انٹولڈ فیکٹس، اور یہ ہے جناب لیفٹیننٹ کرنل شریف الحق صاحب نے لکھی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان آرمی سے بغاوت کر کے انڈین آرمی اور مکتی باہنی کو جوائن کیا اور اپنوں کے خلاف جنگ لڑی۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ بنگلہ دیش کی طرف سے چائنا، لنڈن اور کینیا میں بطور ڈپلومیٹ بھی سرو کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، جب آپ پاکستانی، انڈین اور بنگالی پرسپیکٹو کو پڑھ لیں گے، ان کی سائیڈ کی سٹوری کو پڑھ لیں گے، تو آپ حقیقت اور افسانے میں ڈیفرینشیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاکستان
کو دو لخت کرنے کے لیے ایک الیکشن کافی نہیں ہے۔ ان بکس کو پڑھنے کے بعد، ان کو انالائز کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ اگر یہ صرف ایک الیکشن کی کہانی ہوتی تو خان صاحب کب کے اپنی وزارت عظمیٰ کی ہوس میں پاکستان کو توڑ چکے ہوتے۔ ہاں، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں نفرت اور تقسیم کا بیج بو چکے ہیں مجیب الرحمان کی طرح۔ اس کے بعد کیا ہوا اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔